اتنا سوچیں جس مہینے کی نسبت خدا نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دی ہے۔ مولا کائنات کی ذات اتنی بلند ہے تو جن دنوں میں اللہ نے اس پاک ہستی کو بھیجا وہ دن کتنے ببرکت ہوں گے۔ این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ توجہ فرمائیے گا، ایک آواز یہ بھی دی جائے گی کہاں ہیں رجب والے۔ اب معصوم سے سوال کیا گیا مولا یہ رجب سے کیا مراد ہے؟ تو لوگ سوال کریں گے، آواز آئے گی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رجب کا احترام کیا ہوگا، عزت کی ہوگی۔ اب سائل نے سوال کیا مولا عزت سے کیا مراد ہے؟ مولا فرماتے ہیں رجب کی عزت یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک کم از کم رجب کا روزہ رکھا ہوگا اسے بھی احترام کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اسے قیامت کے دن خصوصی خدا اعزاز اور درجہ عطا کرے گا کہ جس نے اس مقدس ترین مہینے کا احترام کیا تھا۔ ایک اور کوشش کر رہا ہوں، جنہوں نے رکھے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، کچھ مجلسیں میں نے پڑھی ہیں ان دنوں میں، بعد میں لوگ فون کرتے ہیں جی قبلہ الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے روایتی ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے موقع محل کی مناسبت سے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ حق کا پیغام پہنچے۔ الحمدللہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہم الحمدللہ رجب کے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ احترام ہے، قیامت کے دن آواز دے کر کہا جائے گا کہاں ہیں مولا علی علیہ السلام کے مہینے کا احترام کرنے والے ہیں؟ جی روزہ رکھے، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ایک اور موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، اس استغفار کا مہینہ تھا، ماہ مغفرت تھا۔ سب کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف جب بارش آتی ہے نا، ڈھلان سے دیکھیں، جب ڈھلانوں سے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کے ریلے بہتے ہیں، بستیاں غرق ہو جاتی ہیں، علاقے برباد ہو جاتے ہیں، روڈ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں رجب میں اللہ کی رحمت اس طرح آتی ہے، تم استغفار کرو گے تمہارے بڑے بڑے گناہ خود بخود مٹتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، 20 دن سے زیادہ گزر گئے، کتنا ہم نے استغفار کیا؟ یہ تو زبان چل رہی ہے نا، استغفر اللہ واسأل توبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ معصوم فرماتے ہیں صبح و شام اس مہینے میں گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے بھی کوئی آسان آفر ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے علی مولا کے مہینے میں آ کر مجھ سے معافی مانگو، میں علی کے صدقے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن خدا نہ خواستہ ابھی تک ہم نے استغفار نہیں کی ہے، تو گویا ہم معافی مانگنے کے لیے تیار۔ استغفار کریں، ذکر کریں، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اللہ جنت میں شہر عطا کرے گا۔ ایک جمعہ کا مہمان ہے رجب المرجب کا مہینہ، ہم چاہتے ہیں نا کسی اجنبی جگہ جائیں، آگے کوئی بندہ ہو ہمیں جگہ دکھانے والا، کچھ مقام بتانے والا، پریشان ہوتے ہیں صحیح ایڈریس کتوں لبسوں، کیسے پتہ چلے گا؟ معصوم فرماتے ہیں اس مہینے کی قدر کر لو، صرف جمعہ والے دن 100 مرتبہ کل شریف کی تلاوت کر لیا کرو۔ رجب کے جمعوں میں تم عمل کر کے چلے جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ ایک نور تمہاری قبر کے سرانے بھیجے گا، تمہیں قبر سے نکال کر جنت کے دروازے تک یہ قل ہو اللہ احد پڑھنا تمہیں لے کر جائے گا۔ کتنی دیر لگے گی 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ۔ لیکن ہمارے اس 20 منٹ کے عمل کی وجہ سے اگر ہماری آخرت کی تلخیاں مشکلیں آسان ہو جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا۔ اس مہینے میں غسل کا بھی ثواب ہے مومنین، وہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ شروع میں معصوم فرماتے ہیں جو غسل کرے، درمیان میں کرے، آخر مہینے میں غسل کر لے۔ کوئی رہ گیا ہے تو آخر میں یہ کر دے گا کہ میرا اللہ قربتاً اللہ مسئلے کا علم نہیں تھا، میں پورے مہینے کی نیت کر کے غسل کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا ارادہ کر کے نہا لو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ روایت کے الفاظ ہیں جس طرح بچہ ماں کے شکم سے آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو آخر رجب میں غسل کرے گا، عبادت کر لے گا، اللہ اپنے حبیب اور مولا کائنات کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عام دن نہیں ہے، یہ عام راتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کو منانے کی راتیں ہیں، اللہ سے کچھ طلب کرنے کی راتیں ہیں۔ اس سے مانگیں، وہاں زندگی میں ایک کم از کم چلے عمل ہے وہ کر لیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں نا، ایک اور چانس ہے، یعنی ایک روزہ رجب کا رکھ لیں گے، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اس کا خصوصی استقبال کرو، اس نے رجب کا احترام کیا تھا۔ نہیں رکھ سکے ایک اور کوشش کر لیں، سردیاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے مومنین کرام روزہ رکھنا۔
اور کب کا روزہ رکھ لیں؟ 27 رجب کا روزہ رکھ لیں، جسے اہل سنت کے ہاں معراج شریف اور ہمارے یہاں عید بعثت کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان رسالت کا حکم ہوا تھا اور پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کی فضیلت یہ ہے، سبحان اللہ، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اللہ نے آل محمد کے صدقے میں ہمیں دینوں میں آخرت کے بڑے درجوں کو بلند کرنے کے موقع دیے ہیں۔ زندگی 50 سال ہے، عمل 50 سال والے نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ کوشش کر لیں گے تو خدا آپ کو لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب یہ 27 کی رات ہے نا، 27 رجب کی رات، 26 کا دن گزار کر 27 کی رات کو جاگیں، ایک رات جاگیں، زندگی میں معصوم فرماتے ہیں رجب کی ایک رات جاگو، اگر 27 کی رات کو جاگیں گے، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے خالق کا، محبت امیر المومنین کے صدقے میں ایک رات جاگیں گے، 10-11 ویسے بج جاتے ہیں، تھوڑی دیر جاگیں، عبادت کریں، پھر سحری کریں، روزہ رکھیں، ایک رات جاگیں گے اللہ کی رضا کے لیے، سحری کے وقت خدا 60 سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف ہے، مشکل حل چاہتے ہیں، یہ مفاتیح الجنان میں عمل لکھا ہو۔ ابن بطوطہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابن بطوطہ ایک مسلمان سیاح تھا جس نے پوری دنیا گھومی ہے اور مختلف علاقوں کے رواج، تہذیبوں کو، حالات کو اس نے لکھا ہے۔ اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ تقدیر مجھے 27 رجب کی رات نجف لے کر آئی۔ جس رات 27 کی رات تھی نا، اس رات میں سفر کرتا کرتا نجف اشرف روزہ امیر المومنین پر پہنچا۔ میں نے دیکھا بڑی تعداد ہے، لوگ اپنے مریضوں کو گھسیٹتے ہوئے ریڑیوں پر لاد کر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا یہ اتنی بڑی عبادت کی رات ہے، آج امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادت بھی کریں گے، اپنی مشکلیں بھی حل کرا کر لے کر جائیں گے۔ اس پاک ہستیوں سے فیض حاصل کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں، پھر دیکھیں خدا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جو سارا سال مریض ٹھیک نہیں ہوتا، اس رات ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس رات کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جو مشکل ہماری سارا سال دعا قبول نہیں ہوتی، اس رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ ہماری آج کی یعنی 27 کی رات کی عبادت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے، ایک رات جاگ کر 60 سال کا ثواب لے لے۔ اچھا روزے کا کتنا ثواب ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ رجب کے 27 میں روزہ، ایک روزہ جو رکھے گا اللہ 70 سال تک مسلسل روزے رکھیں، ان کا ثواب کم ہے۔ مولا امیر المومنین کے مہینے میں محبت علی علیہ السلام رکھ کر ایک روزہ رکھیں گے، اللہ 70 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور کیا چاہیے اس عظیم نعمت محبت اور ولایت کے صدقے میں تھوڑا عمل کریں گے، خدا اتنا بڑا، ایک رات جاگیں گے 60 سال کی عبادت کا ثواب، ایک روزہ رکھیں گے 70 سال کے روزوں کا خدا ثواب عطا کرے گا، صرف آل محمد کی محبت کے صدقے میں۔ یہ تھوڑے وقت میں بڑا اجر ملتا ہے اہل بیت کے صدقے میں۔